حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کل گزری تھی. فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب نظر بد لگ گئی تھی تو آپ نے کچھ کلمات پڑھ کر ان پر دم کیا تھا، جس کی مکمل تفصیلات کل گزر گئی تھی کل کے درس میں. اور یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ نظر کا لگنا یہ برحق ہے. قرآن کریم سے اشارت النص کے طور پر بھی ثابت ہے اور احادیث میں اس کی صراحت ہے. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے. البتہ اب اس نظر کو دور کرنے کے مختلف طریقے ہیں. سب سے پہلی تعلیم تو شریعت کی یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اس کو کوئی چیز اچھی لگے، نگاہوں میں وہ چیز بھا جائے، خوبصورت لگے، تو اس پر ہائے لگانے کے بجائے یوں کہو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یوں کہو کہ بارک اللہ علیک، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو مبارک فرمائے. یہ ہائے وائے لگانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو دعا دو، برکت کی دعا دو. تو اس نظر بد کو دور کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے جو عام ہمارے معاشرے میں اس کا رواج ہے، وہ لوگوں کے ٹوٹکے ہیں، لیکن کوئی حتمی اور یقینی بات نہیں کہ اس کا فائدہ ہوگا. اور دوسرا طریقہ اس نظر بد کو دور کرنے کا وہ ہے کہ جس کی تلقین اور تعلیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو 100% 101% تیر بہدف نسخہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. اب یا تو آدمی ٹوٹکوں پر عمل کر لے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کر لے. لوگوں کے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ چھوٹے بچے تو ویسے پیارے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. اب اس کی ماں نے جو ہے وہ اس کے گال پر ایک کالا ٹیکا لگا دیا. جی آپ نے نئی گاڑی خریدی کرولا، اس کے سلنسر پر آپ نے کالی کترن باندھی، جوتا لٹکا دیا. مکان بنایا، اس پر سینگ آپ نے ایلیویشن پر آپ نے سینگ لگا دی فرنٹ پر. یہ سارے بیکار کی باتیں، بیکار کے طریقے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیا مکان دیا، اس مکان میں برکت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیں، بھی نہیں ہوگا. تو خیر، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی آدمی کو یہ گمان ہو کہ کسی کو نظر لگ گئی ہے تو وہ یہ آیتیں پڑھے اور یہ کلمات پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ صبح اور شام 3 دفعہ پڑھ لے، انشاءاللہ ہر طرح کے نظر بد سے بھی حفاظت ہوگی، شیطان کے شر سے بھی حفاظت ہوگی، اور ہر دشمن سے بھی حفاظت ہوگی. ان کلمات میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے. اسی طریقے سے اب آپ کہیں گے کہ اتنا بڑا جملہ میں کیسے یاد کر لوں؟ تو یاد تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر ہمت کرے آدمی تو یہ بھی یاد ہو جائے گی. گروپ پر انشاءاللہ یہ دعا میں لکھ دوں گا، وہاں ڈال دوں گا، تو وہاں سے آپ یاد کر لیں. اور آسان نسخہ، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ لیں، اور جو معوذتین ہیں وہ بھی 3 دفعہ. معوذتین یعنی آخری جو 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو معوذتین کہتے ہیں، اور یہ ہے انہی کاموں کے لیے. یہ 3 دفعہ پڑھ لیں، اور ان چیزوں کو پڑھ کر بچے پر دم کر لیں، پانی پر دم کر لیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ ہر طرح کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. روایات میں ہے
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ نہا رہے تھے۔ اب وہ پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے اس طرح کے تو باتھ روم اور غسل خانے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل کے ہیں، لوگ بیچارے نہاتے تھے، کپڑا باندھ لیا یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کہیں نہا گئے تھے، اوپر کا کرتا انہوں نے اتارا ہوا تھا، نیچے تہبند وغیرہ باندھی ہوئی تھی۔ تو عامر بن ربیعہ یہ بھی جلیل القدر صحابی، ان کا ان کے سامنے سے گزر ہوا، انہوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت اور نرم جسم تو آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں جیسے ان کا۔ یہ کہنا تھا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم غشی کھا کر گر پڑے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو اٹھایا اور اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کس نے نظر لگائی؟ میں نے کہا کہ جی میرے سامنے عامر بن ربیعہ نے یہ جملہ کہا ہے کہ میں نے تو آج تک کسی ایسی عورت کا جسم نہیں دیکھا جیسے ان کا جسم ہے، نرم اور ملائم برفی کی طرح۔ کہا کہ ان کو بلاؤ، وہ بھی آ گئے۔ کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو کیوں مارتا ہے؟ اس کو اگر کوئی چیز اچھی لگ رہی تھی تو اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بارک اللہ علیہ؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جس کی نظر لگی ہے اس سے کہا کہ تم ایک وضو کرو، اور وضو کر کر جو تمہارا غسالہ ہے، یعنی وضو میں جو آزاد ہوتے ہیں اس پانی کو غسالہ کہتے ہیں، اس پانی کو فرمایا کہ ایک ٹب میں اور ایک تسلے میں جمع کرو، اور جمع کر کر جن پر نظر لگی ہے ان پر ڈالو۔ جب ڈالا صحیح ہوگا۔ تو یہ بھی طریقہ لیکن یہ اس وقت ہے، یہ نہ کہ آپ ہر ایک سے وضو کروا رہے ہوں کہ چل بھائی تو بھی وضو کر لے، تو بھی وضو کر لے، وہ کہے گا بھائی اپنا کام کرو۔ پہلے پانی کی شاٹنگ چل رہی ہے، اب وضو کرا رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب آپ کو متعینہ طور پر معلوم ہے کہ فلاں آدمی نے یہ نظر لگائی ہے تو طریقہ ہے، لیکن اگر یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کس نے نظر لگائی ہے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ دعائیں آپ کو بتلا دی ہیں، قرآن کریم کی کچھ آیتیں بھی بتا دی ہیں۔ اسی طریقے سے کسی بچے پر اگر نظر لگ جائے تو سورہ ملک کی جو آیت ہے، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہ باتیں بتائی ہیں، سورہ ملک کی جو آیت ہے فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، یہ 11 مرتبہ۔ اور سورہ قلم کی آخری آیت وہ بھی اسی سلسلے میں ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ 11 مرتبہ۔ اور تیسرا جملہ اگر آپ کسی پر دم کر رہے ہیں تو آپ یوں کہیں کہ بارک اللہ علیہ، یہ 11 مرتبہ یہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی نظر وزر نہیں لگے گی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر شر سے حفاظت فرمائیں گے۔